آخری اعتراض جو عام طور پر کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھی تھی تراویح یا پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ، تو آپ کیوں پورا مہینہ پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ یہ اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور اس میں مفتی طارق مسعود صاحب یا دیگر جو ہیں مولانا الیاس گھمن صاحب یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ پورا مہینہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو 20 کیوں نہیں ان کی سنت سمجھ کے پڑھتے؟ تو ایک تو ہم بتا چکے ہیں کہ 20 ثابت ہی نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اگر ثابت ہوتی تو یقیناً ہم پڑھتے، لیکن مرفوعاً بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے پورا مہینہ تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 7290 نمبر حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کیا، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ قیام کرنا شروع کیا، 3 راتیں آپ نے قیام کیا، جس کی تفصیل ہم ابو داؤد سے بتا چکے ہیں۔ ان 3 راتوں میں قیام کرنے کے بعد چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارا شوق بہت زیادہ ہے، تم جمع ہوئے ہو، لیکن میں نے تمہیں نماز نہیں پڑھائی، قیام نہیں کروایا، تراویح کی جماعت نہیں کروائی، اس لیے کہ حتی خشیت ان یکتب علیکم، میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، اگر فرض ہو گئی تو پھر تم سے کوتاہی ہو جائے گی اور تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 2012 نمبر حدیث ہے، اس میں بھی یہی بات مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات 1/3 رات پڑھائی، دوسری رات نصف رات، اور تیسری رات آخر تک پہنچ گئے، آپ پوری رات ہی تراویح پڑھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے خشیت ان تفترض علیکم، مجھے ڈر لگا ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک وجہ سے ان کو موقوف کیا ہے جماعت کو کہ فرض نہ ہو جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اب فرضیت ہو سکتی نہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورا مہینہ تراویح پڑھی جا سکتی ہیں باجماعت، اور علماء احناف نے بھی اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں ابن الحمام حنفی نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں وطر کے ساتھ یہ جماعت کروائی، 11 رکعت وطر کے ساتھ جماعت کروائی، یہ ابن الحمام حنفی لکھ رہے ہیں۔ ثم ترکہ لعذر، پھر ایک عذر کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، افادا، اور آپ نے یہ بتایا، انہ لولا خشیۃ ذلک لواظبت بکم، اگر میں تم پر یہ خطرہ محسوس نہ کرتا کہ تم پر فرض ہو جائے تو میں تم پر یہ ہمیشگی کرتا، تمہیں مسلسل پورا مہینہ پڑھاتا رہتا۔ تو یہ ابن الحمام حنفی لکھتے ہیں، ولا شک فی تحقق الامن من ذلک بوفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکون سنتا، اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد فرضیت کا شبہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب پورا مہینہ پڑھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا حنفی بھائیوں کا اعتراض جو ہے ان کے گھر سے ختم ہو گیا۔ اسی طرح البحر الرائق میں ابن نجیم حنفی نے لکھا ہے، وقد سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا تراویح کو، اور آپ نے بعض راتوں یعنی 3 راتوں کا قیام کروایا، ثم ترکہ خشیۃ ان تکتب علی امتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے کہ میری امت پر فرض نہ کر دیا جائے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، جیسا کہ صحیحین میں ثابت ہے۔ ثم وقعت المواظبۃ علیہا فی اثناء خلافت عمر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ یہ خطرہ ختم ہو گیا تھا فرضیت کا، تو اس کو جاری کر دیا گیا، صحابہ کرام نے بھی اس پر موافقت اختیار کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 2010 نمبر، اس میں یہی مذکور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ ایک امام پر سب کو جمع کر دوں، یعنی ایک ہی امام ایک وقت میں پڑھائے تو سب لوگ ایک ہی جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو لوگوں نے ایک ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ سنت خلیفہ راشد بھی ہے۔ ایک تو سنت رسول سے بھی یہ ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نہ ہو جائے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، فرض ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو آپ نہ چھوڑتے، آپ اس کو جاری رکھتے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خطرہ ختم ہو گیا، لہٰذا پورا مہینہ پڑھنا بھی آپ کی سنت ہوئی، جیسا کہ علماء احناف نے بتایا۔ اور دوسرا سنت خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت بھی ہے، لہٰذا سنت خلیفہ راشد بھی ہمارے نزدیک حجت ہے۔ ہاں اعتراض تب آتا جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہوتیں اور ہم صرف اور صرف سنت خلیفہ راشد کی وجہ سے پورا مہینہ تراویح پڑھتے لیکن 20 نہ پڑھتے۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے اور سنت خلیفہ راشد کی وجہ سے پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں، لیکن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنت خلیفہ راشد سے تعداد رکعات تراویح جو ہے وہ 11 ہی ثابت ہے، لہٰذا ہم 11 ہی پڑھتے ہیں۔ اگر 20 ثابت ہوتی تو ہم یقیناً 20 بھی پڑھتے۔